السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ آج ہم آیت نمبر 42 سے ابتدا کریں گے۔ یہاں پہ جو ہے کہانی حضرت مریم کی علیہ السلام، ان کی کہانی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ And when the angel said, O Maryam, indeed Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of the world. تو یہ پہلی جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 42 کی، جب فرشتوں نے کہا کہ مریم تجھے اللہ تعالیٰ نے تجھے پسند کیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے جہاں کی عورتوں کے اوپر پسند کیا۔ دیکھیے کتنا بڑا آنر ہے کہ یہ کسی کو یہ کہا جائے اللہ اس کو جو ہے پسند کرتا ہے ساری دنیا کی عورتوں میں۔ اور وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ مریم کا اخلاق ہی ایسا تھا، وہ ایسی لڑکی تھی کہ ان کے اندر جو تھا نا کوئی عیب نہیں تھے، کوئی کوتاہیاں نہیں تھیں جو ادھیڑ عمر کے اندر ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا ان کا معیار بہت تھا، ماڈسٹی کے اندر، حیا کے اندر، نماز کے اندر پابندی سے پڑھنا، پھر جو ہے غلط کمپنی سے بچنا، غلط صحبت سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چنا تمام عورتوں کے اوپر۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین۔ O Maryam, be devotedly obedient to your Rabb and prostrate and bow down with those who bow down۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ اے مریم اپنے رب کی بندگی کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیے کتنی یہ ایک جو امپورٹنٹ ہے، یہاں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے مریم کی کہ وہ حالانکہ ہیں عورت، مگر یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جماعت سے نام کرو، کہ جو لوگ رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ تم رکوع کرو۔ یہ آج ہم اگر دیکھیں تو میں تو اس وقت یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے سمجھ لوگوں کو ہو کہ ہمارے یہاں جو مسجدیں ہیں ان کو عورتوں کے لیے بھی کھولا جائے۔ ہم نے تو بالکل ان کو جو ہے نا عورتوں کے لیے مسجدوں کو بند کر دیا، حالانکہ آپ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صاحبات تھیں ان کے بارے میں دیکھیں، وہ جماعت سے آ کے نماز پڑھتی تھیں۔ they would say، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ عورتوں کو مت روکو کہ وہ مسجد میں آئے، سے مت روکو۔ دیکھیے مسجد جو ہے نا وہ صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی، عبادت تو وہاں پہ ہوتی ہے، مگر وہاں پہ بہت ساری آپ چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ مسجد میں آ کے آپ اسی صحبت کے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو علم ہوتا ہے۔ تو مسجد کو اگر آپ عورتوں کے لیے ایک اجنبی جگہ بنا دیں گے کہ عورت جو ہے آ ہی نہیں سکتی مسجد کے اندر، تو آپ سوچیں کہ کیسے تربیت کرے گی وہ، اہمیت کیسے اپنے بچوں کو دے گی کہ وہ مسجد جایا کریں۔ تو یہ جو ایک چیز ہے ہمارے یہاں یہ کہ عورتیں بازار پھر لیں اکیلی اور مسجد نہیں آ سکتی، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکتے کہ بھئی مسجد میں عورتوں کے لیے الگ ایک جگہ بنائیں جہاں پہ وہ آ کے جیسے مرد آ کے نماز پڑھتے ہیں اس طرح عورتیں آ کے نماز پڑھیں۔ مطلب وہ بھی تو ہماری جیسی مسلمان ہیں، ہماری جیسی انسان ہے۔ بالکل ہم نے ان کو بین کر دیا کہ مسجدوں کے اندر آنے کے لیے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ۔ This is the news from the unseen which we revealed to you, and you were not with them when they cast their pen as to which of them should be responsible for Maryam, nor were you with them when they disputed۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہہ رہا ہے کہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، اور یہ پروفیٹ کو جو یہ ساری کہانیاں اور حضرت مریم کا جو قصہ ہے کس طرح پتہ چلا؟ وحی کے تھرو پتہ چلا۔ اللہ نے وحی نازل کی، تو یہ ایک ساری خبریں جو پروفٹ تھیں، اور ان کو اس کے بارے میں کوئی جو ماضی گزرا اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ تو ان کو جناب اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کہ جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کون پرورش کرے گا، یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ جو کہ کون سرپرستی کرے گا مریم کی۔ ہر شخص جو تھا وہاں پہ یعنی کہ جہاں یہ حضرت مریم پیدا ہوئی یروشلم میں، وہ جو تھا وہ تو چاہتا تھا کہ اپنی سرپرستی کے اندر مریم کو لے لے، اس لیے کہ وہ ایسی ایکسیپشنل لڑکی تھی۔ تو اس کے اندر ایک تنازع ہوا، تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو لوگ ہیں یعنی کہ جو عالم تھے وہاں پہ جو ان کو سرپرستی میں لینا چاہتے تھے، وہ اپنے جو قلم ہیں ان کو ڈالیں گے۔ جو یہ قلم کون سے تھے؟ بڑے اسپیشل قلم تھے، یہ وہ قلم تھے جن سے یہ لوگ تورات لکھا کرتے تھے۔ تو ان کی بڑی ایک یہ مقدس ان کے قلم سمجھے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پانی کے چشمے میں ڈالیں گے، اور جس کا جو قلم ہے پہلے آیا یعنی کہ ڈاؤن سٹریم پہلے آ گیا چشمے کے پانی کے اندر، تو وہ جو ہے وہ پھر دیکھ بھال کرے گا حضرت مریم کی۔ یہ وہ طریقہ تھا۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ When the angel said, O Maryam, surely Allah gives you the good news with a word from him whose name is Messiah,
Isa, son of Maryam, held in honor in this world, and in the hereafter he will be among those who are nearest to Allah. تو جب فرشتوں نے کہا مریم سے کہ ہم نے آپ کو ایک یعنی بشارت دی، اور فرشتے نے آ کے بشارت دی کہ یعنی تمہارے ہاں جو ایک اولاد ہونے والی اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ مریم کا جو بیٹا ہے. تو مسیح کا جو ورڈ ہے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اس کے مختلف میننگ، اگر ہم اس کو عربی میں دیکھیں تو مسا کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹو ٹچ. مسا کا ایک مطلب ہوتا ہے. اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے اس کے اندر جو یہ ٹچ کا تھا، بڑا چھونے کا ایک بڑا وہ تھا کہ جب بھی وہ کسی بیمار کو چھوا کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. آگے جا کے قرآن اس کو ہی بتائے گا. اچھا، مسیح اگر ہم ہیبرو میں دیکھیں جس میں کہ تورات لکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے مسیح کا مطلب ہوتا ہے مبارک، دا بلیسڈ ون، یعنی برکت والا. تو یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نام یہاں پہ قرآن کے آتے ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. He will speak to people while in a cradle and in maturity and will be among the righteous. تو یہ کہا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں بھی بولیں گے لوگوں کے ساتھ، اور پھر جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جائیں گے تب بھی وہ بولیں گے لوگوں کے ساتھ. تو دیکھیں یہ جو ورڈ یہاں پہ نا کاہل کا مطلب ہے، کاہل کا مطلب ہوتا ہے ادھیڑ عمر. ادھیڑ عمر کون سی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جب کہ ہمارے کالے بال اور جو سفید بال ہیں وہ آپس میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑے بال سفید ہو جاتے ہیں. سو میں بھی 35 سے لے کے 50 سال تک کی یہ جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر کو پہنچے نہیں، اسی کے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا. اور اس میں کیا انہونی بات ہے کہ اگر ایک شخص ادھیڑ عمر میں بات کرتا ہے تو وہ تو کوئی ایسی یعنی کہ اس کے اندر کوئی معجزہ تو نہیں ہے، سبھی بولتے ہیں اس عمر کے اندر. تو یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے. جب وہ بچے تھے یعنی کہ ایک اس کے اندر اپنی ماں کی گود میں تھے جب تو بولتے تھے، مگر یہ نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور پھر وہ لوگوں سے بات کریں گے. اور یہ تقریباً میں کہتا ہوں آلموسٹ لائک 100 حدیثیں ہیں ان کے واپس آنے کی. She said, My Rabb, how can I have a child when no man has touched me? The angel said, Such is Allah, He creates what He wills. When He decrees a matter, He says to it, Be, and it is. تو یہ مریم نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں ہے. اسی کہ وہ ایک غیر شادی شدہ تھیں، اور یہ نیوز جب ان کے پاس آئی ہوگی تو کیا ان کائنڈ آف بہت یہ تو حیران رہ گئی ہوں گی اور بہت پریشان بھی ہو گئی ہوں گی نا. ایسے خبر کسی کے پاس آئے تو کتنی شوق لگے، حیران و پریشان ہو جائے گی. تو اللہ کے پاس تو طاقت ہے. اللہ نے یہی کہا کہ اللہ جب چاہتا ہے تو ایک الفاظ سے بھی یہ ایک تخلیق کر سکتا ہے، اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک غیر توقع چیز ہو مگر ناممکن، ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. He will teach him the book and wisdom, that is the Torah and the Injil. کہ وہ سکھائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا کے اندر تو وہ کیا کریں گے، لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں بتائیں گے، حکمت کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ تورات اور انجیل یہ جو دو کتابیں. تو اب اگر آپ انجیل کو دیکھیں جو کہ کتاب عیسیٰ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کی جو کتاب تھی، یعنی کہ عیسائی جو جس کو فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی شریعت نہیں ہے اس کے اندر. یعنی کہ آپ آج بھی اگر کرسچینٹی کے اندر دیکھیں تو کوئی شریعت نہیں ہے. یہاں ان کا جو پوپ ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. ہمارے ہاں تو یہ سارا قرآن اور حدیث کے تھرو آتا ہے نا. تو یعنی عیسائیت کے اندر جو ہے نا پوپ کرتا ہے، اور تورات جو ہے اس کے اندر بہت ساری شریعت ہے اس میں. یعنی کہ یہ تو انجیل کے اندر کوئی احکامات نہیں ہے مگر سارے احکامات جو ہیں وہ سارے تورات کے اندر ہیں. And a messenger to the children of Israel, I have come to you with a sign from your Rabb, in that I make for you out of figure of clay of a bird. I breathe into it, and it is a bird by Allah's order. And I heal the blind and the lepers and bring the dead to life by Allah's order. And I inform them of what you eat and what you store up in your houses. Surely in this there are signs for you if you are a believer. If you are a believer. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور جو جتنے معجزے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے معجزے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ میں کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یہ بڑے واضح قسم کے معجزے تھے جس کو کہتے ہیں نا مینیفیسٹ میریکل. کیا تھا کہ بھئی وہ ایک مٹی سے ایک چڑیا بناتے، اس میں پھونکتے تو چڑیا اڑنے لگتی. وہ جو تھے شفا دے دیتے. کوئی کوڑ کا مریض ہو جس کو کہتے ہیں نا لیپریسی، اس کو وہ چھوتے تھے تو وہ جو تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. پھر الٹیمیٹلی وہ یہ بھی تھے کہ ایک شخص مر گیا، وہ مردہ تھا، اس کو انہوں نے چھوا تو وہ جا کے زندہ ہو گیا. تو یہ تمام
تمام کے تمام جو میریکلز تھے یہ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. اور حضرت عیسیٰ جب یہ سارے معجزے بتا رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے میں اپنے رب کے حکم سے کرتا ہوں, یہ پرمیشن آف دی اللہ. تو جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایسے معجزے یہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے, ان کو ایک جادوگر ڈکلیئر کر دیا. اور جب عیسائیوں نے دیکھا تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. دونوں ایکسٹریم کیسز. اسلام کا ایک بڑا بیلنسڈ ویو, اسلام کا ویو ہے کہ اللہ کے یہ پیغمبر تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ نے یہ معجزے ان کو دیے تھے جو ان کے تھے, ان کے پرسنل نہیں تھی, اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے. And confirming what was before me of the Torah and making lawful for you some of what was forbidden for you. And I have come to you with a sign from your Rabb, so fear Allah and obey me. تورات کی جو تھی بہت ساری یعنی کہ جو اس کے اندر تحریف ہو چکی تھی, اس میں سچ بھی تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تصدیق کریں وہ اس حصے کی تورات کی کہ جس میں کہ تحریف نہیں ہوئی بھی تھی, اس کے حصے کی کریں. اور پھر یہودی جو علماء تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی اپنے اوپر حرام کر لی تھیں, خود ساختہ تھیں, حالانکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. وہ نیکی کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ حرام کر لیا تھا. تو اس کو جو تھی آ کے جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ریورس کیا. بیکاز یہ یہودیوں کے اندر ایک بہت چیز ہے, وہ بال کی کھال نکالتے ہیں ہر چیز کے اندر, جو بہت زیادہ جو ہے نا ڈیپ جا کے کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین کے اندر جو لچک ہے نا, فلیکسیبلٹی, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور وہ فلیکسیبلٹی مینٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, ورنہ اس کے بعد دین جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے اوپر چلنا. تو آپ دیکھیں اسلام کا جو اصول ہے نا اتنا فلیکسیبل ہے, ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے نبی نے منع کیا ہو. تو یہ ایک چیز ہے جو اسلام میں اور ان میں ڈفرینٹ ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. Indeed Allah is my Rabb and your Rabb, so worship him and that is the straight path. تو سیدھا راستہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک اللہ میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. اللہ تعالیٰ میرا تمہارا رب ہے اور اسی کی بندی کرو. یہی سیدھا راستہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا صراط مستقیم کون سا ہے, تو صراط مستقیم تو صرف اللہ کی فرما برداری ہے. اسی کو یعنی کہ یہی سارا پیغام سب ہم دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا آج ہم صراط مستقیم کیسے ڈھونڈیں, تو صراط مستقیم ڈھونڈنا تو صرف اللہ کی فرما برداری, اللہ کی کتاب ہے, اس میں اس کے احکامات ہیں, اس کی جو مرضی ہے اس پہ چلنا, اس کو ہم اپنا رب بنانا, یہ چیز ہے. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز آپ دیکھیں گے. اب پورا جیسے ہم قرآن ایز وی گو فارورڈ آپ اس کے اوپر غور بھی کریں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل زندگی ہے نا اس کے بارے میں قرآن بالکل سائلنٹ ہے. کوئی چیز نہیں آتی جو مشکلیں ان کے پاس آئیں, کوئی صورت ایسی نہیں آتی جو کہ ان کے بیٹی یا ان کی بیوی کے نام کے اوپر, حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ یا حضرت ختیجہ علیہ السلام ان کے اوپر رضی اللہ عنہا, ان کے اوپر کوئی کہانیاں نہیں آتی. حالانکہ پروفٹ کی اپنی زندگی کے اندر ان کی بیٹیوں کا بھی انتقال ہوا, بیٹے کا بھی انتقال ہوا, مگر کوئی اس پہ تذکرہ قرآن کے اندر آتا نہیں ہے. But when Isa became aware of their disbelief, he said, "Who will be my helper in the cause of Allah?" The disciples said, "We will be your helper in Allah's way. We believe in Allah and bear witness that we have surrendered." تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک یعنی کہ یہ احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں توجہ نہیں کر رہے اور یہ کفر کر رہے ہیں میرے پیغام کا. تو انہوں نے یہ پوچھا اپنے جو ان کے مدد کرنے والے تھے, ان سے پوچھا کہ کون میری مدد کرے گا. تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. حضرت عیسیٰ کے کہتے ہیں کہ 12 حوارین تھے جو ان کے چلتے تھے, یعنی کہ مین جو ان کے ساتھ لوگ تھے. اس میں سے ایک تھا جوڈس اسکیریٹ, جس کا نام بائبل کے اندر آتا ہے, جس نے کہ پھر ان کو بعد میں آ کے دھوکہ دیا. او آور رب, we believe in what you revealed and have followed the messenger, so include us among those who bear witness. تو یہ نتیجہ تھا ان لوگوں کا, یعنی کہ ان کی ایمان کا نتیجہ یہی تھا کہ وہ اتباع کریں جو رسول ہے ان کی. تو اور دیکھیں کہ یہ جو حوارین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, یہ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اے ہمارے رب, ہم اس چیز کے پر ایمان لائے اور جو کہ تو نے نازل کیا, اور ہم جو رسول ہے اس کی اتباع کرتے ہیں, ہم اس کی تائید کرتے ہیں, فالوئنگ دا میسنجر. اینڈ دا disbelievers planned and Allah planned and Allah is the best of the planners. تو یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی تدبیریں کی, جو یہودی تھے انہوں نے یہ جو تدبیریں کی, اور اس کے بعد جو تھا اللہ نے بھی تدبیریں کی. اس آیت پہ ہم کبھی غور کر کے دیکھیں, لیکن یہ تدبیریں تو منصوبہ ہوتا ہی ہے. مسلمانوں کو چاہیے ہم اپنا ایک
کائنڈ آف ہمارا بھی ایک منصوبہ ہونا چاہیے. ہمارا منصوبہ کیا ہونا چاہیے کہ بھائی نیکی میں ہم کیسے آگے بڑھیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر وقت سازشیں ہیں مسلمانوں کے خلاف اور یہ چیزیں، ڈیفینیٹلی بہت سازشیں آل راؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو بہت سازشیں، مگر ہم اس کے اوپر تبصرے کر کے اور ہر چیز، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اپنا پرابلم ہوتا ہے، مگر ہم اس کے اوپر جو ہے نا اس کو بلیم جو ہے کفار پہ ڈال دیتے ہیں، سی آئی اے پہ، ایف آئی اے پہ، اور ایجنسیاں، ہر چیز ایجنسیاں کرا رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو ایجنسیاں کیا کرا رہی ہیں یا کیا نہیں کرا رہی، بٹ ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز غلط ہو تو یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا اپنا کوئی قصور تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور جسٹ ٹاس دا بلیم آن ایوری ون ایلس، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. And when Allah said, O Isa, I am gathering you and raising you to myself and cleansing you of those who disbelieved and making those who follow you above those who disbelieved till the day of resurrection, then to me you will return and I will decide between you concerning what you differed. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جب انہوں نے دیکھا کہ کفر ہر طرف ہے اور بنی اسرائیل والے جو ہیں، یہودی جو ہے، ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، قتل کرنے پہ وہ منصوبے بنا رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ میں تم کو ان کو حضرت عیسیٰ کو کہا کہ میں تمہیں جمع کر لوں گا اپنی طرف اور پھر تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف. تو قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سولی نہیں دی. یہ جو کہتے ہیں نا یہودی کہ ہم نے ان کو سولی دے دی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شک کر دیا تھا. تو جیسے ہر نبی جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہجرت تھی وہ تو کہاں تھی؟ وہ آسمان کی طرف تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو اور ان کی روح کو جو ہے آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور یہ جو بیکاز یہودی جو تھے وہ مسترد کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کی. مگر وہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور پھر وہ لوگوں کو یعنی کہ پھر وہ لوگوں کو لیڈ کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا And those who disbelieve, and as for those who disbelieved, I will punish them with a severe punishment in this world and in the hereafter. They will have no helper. تو یہ یہاں پہ دیکھیے کافر جو کون یا کس کو کہا گیا کہ those who disbelieve، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یہ کفر وہ اللہ پہ انکار نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے، یہ نبی کا انکار کر رہے تھے. دیکھیے اللہ کا انکار تو شیطان بھی نہیں کرتا، مگر شیطان کو بھی ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ اگر وہ اللہ کا انکار نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہے، وہ بھی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کفر کے اندر، یا تو اللہ کا انکار کریں یا اس کے نبی کا انکار. کہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں. تو اس پوائنٹ تک یہودی جو تھے وہ ایمان والے تھے. جب انہوں نے کفر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو وہ بھی کافر ہو گئے، اور جو عیسائی تھے وہ مسلمان ہو گئے. اور اب چونکہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے دونوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا ان کے اوپر جو تھا ان کا کفر کیا، ان کو ڈس بلیو کیا، تو دیرفور وہ جو ہے اب وہ کافر ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے ان کو نہیں مانا، ہمارے نبی کو نہیں مانا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ As for those who disbelieved and did righteous deeds, he will give them full their reward, and Allah does not like the wrongdoers. تو یہ قرآن یہاں پہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ جاتی ہیں. اور عمل صالح کون سے ہیں؟ نیک کام کیا ہیں؟ وہ کام جو اللہ نے بتائے وہ کیے، اور اس راستے پہ اس طریقے پہ کیے جو کہ نبی نے بتائی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے. This we recite to you of the signs and a message of wisdom. Inna masala Isa inda Allahi kamasali Adam. The likeness, surely the likeness of Isa before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust, then he said to him, be, and he was. تو یہ دونوں مثال دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ دونوں کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی. دونوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ یعنی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا خدا ہے. ایک جو تھے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ماں تھی مگر باپ نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. مگر حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہ باپ تھے نہ ماں تھی، اور ان دونوں سے بغیر جو تھا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, and the truth is from your Rabb, so do not be among the doubters. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, then whoever argues with you about it after knowledge has come to you, say, come, let us call our sons and your sons and our women and your women, ourselves and yourselves, then supplicate earnestly
and invoke the curse of Allah and invoke the curse of Allah upon the liars. یہ 10 ہجرت کے اندر ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، عیسائی ڈیلیگیشن تھا، ایک وفد تھا، اس کے اندر 60 لوگ تھے، نجران سے آیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ود لاٹ آف پومپ اینڈ گرینڈیور کے ساتھ، اور انہوں نے یہ اصرار کیا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پروپوز کیا، ان کو یہ تجویز دی کہ ہم ایک مبالغہ، یہ جو ہوتا ہے نا مباہلہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ یہ اللہ سے دعا کریں، آپ مل کے ایک اللہ سے دعا کریں، اور یعنی کہ دعا کریں کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹ بولتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو یہ ان لوگوں نے کرسچن جو وہاں سے علماء اس کے ساتھ آیا تھا اس وقت کے ساتھ، انہوں نے جو تھا اس کے اوپر انکار کر دیا اور پھر واپس چلے گئے. تو یہی وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. Surely this is a true account and there is no God but Allah and most surely Allah is mighty and wise. تو یہ جو ہے اللہ بتاتا ہے کہ یہ تو منطق کے خلاف ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اور وحی میں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ But if they turn back then surely Allah is aware of those who are corrupt. تو قرآن کہتا ہے کہ اب اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تکرار کرنے کی ضرورت نہیں کہ پھر اللہ اگر وہ مڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ فساد کرنے والے ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Say, O people of the book, come to a common factor between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partner with Him, and that none of us shall take others for Rabb besides Allah. But if they turn away, then say, bear witness, we are Muslims. تو قرآن کیا ایک ہدایت دیتا ہے، ایک کہتا ہے کہ ایک طریقہ بتاتا ہے کہ جب تم کسی کو اسلام کی طرف بلاؤ یا تبلیغ کرو تو سب سے پہلے جو ہے ایک دعوت کا سٹائل ہونا چاہیے، ایک کامن گراؤنڈز کو ڈھونڈو. اور وہ کامن اس لیے کہ ہم ایک فائدہ نہیں ہے کہ ہم پہلے جو ہے کسی تنازع کرنا شروع کر دیں. تو یونیورسل ٹروتھ کیا ہے کہ بھائی تمہارا اللہ بھی وہی ہے، ہم جو ہے ایک کتاب کے اوپر ہم آ جاتے ہیں، اللہ کی وہ کتاب ہے کہ ہم جو ہے صرف اللہ کی عبادت کریں گے. تو یہ جوڑنے کا طریقہ ہے کہ فائنڈ اے کامن گراؤنڈ بٹوین ٹو پیپل. تو دیکھیں اللہ جو ہے نا یہ کامن ہے، یہ ہماری تینوں جو مونوتھسٹک ریلیجنز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا عیسائیت اور کرسچینٹی اور اسلام کے اندر، وہ اس میں اللہ کامن ہے. تو ہم قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ بس صحیح اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کو جو ہے اپنا رب مانیں. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل. O people of the book, why do you then dispute about Ibrahim when Torah and Injil were not revealed till after him? Do you not understand? تو یہاں پہ ایک یاد دہانی کرائی جا رہی ہے سب کو، اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ تو کامن ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو نہ تو تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی. یہ اور یعنی یہی قرآن کہتا ہے کہ تو پھر ان کو حضرت ابراہیم کو جو ہے ہدایت کیسے ملی؟ اس سے کہ یہ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ انہی کو ہدایت ملتی ہے کہ جو کہ ہماری کتاب پہ چلتے ہیں، مگر ابراہیم کے زمانے میں تو یہ کتابیں تھیں نہیں. تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. Oh yes, you were those who disputed about that of which you had no knowledge. Then why do you dispute about that of which you have اس کو پھر پڑھنا ہے. Oh yes, you are those who dispute about that of which you had knowledge, but then why do you dispute about that of which you have no knowledge, and Allah knows while you do not know. تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ انسان کو ذرا ایک مشکل لگتا ہے، ہضم نہیں ہوتا. ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں، کوانٹٹیز مقدار میں فرق ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بالکل نہیں جانتے، صرف جو ہے اللہ ہی جانتا ہے ہر چیز کو. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. Ibrahim was neither a Jew nor a Christian, but he was upright a Muslim, and he was not a polytheist. تو یہ یہاں پہ آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ کسی کے کو منسلک کر دینا حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ صرف کافی نہیں ہوتا نجات کے لیے. جو ایک ڈسٹنگوشنگ ایک خصوصیت تھی حضرت ابراہیم کی کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک خصوصیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت یہ خصوصیت تھی کہ وہ کمپلیٹلی فری فرام شرک، ان میں شرک بالکل شامل نہیں تھا.
تو یہ جو ہم فرقے دیکھتے ہیں، گروپس دیکھتے ہیں، یہ تو انسان نے بنائے، بعد میں انسان اپنا دوسرے لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے یہ بنائے۔ اور ہم اسلام میں بھی دیکھتے ہیں بہت سارے مذہب ہم نے بنا لیے، شافی، مالکی، حنبلی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ، یہ سارے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ پروفٹ کیا تھے، یا یہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ کیا تھے، وہ کسی اس مسلک سے تھے نہیں، سب کے سب جو تھے وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور نبی کو فالو کرتے تھے، یہی ایمان ہے۔ Surely among people, the nearest to Ibrahim are those who follow him and this prophet and those who believe, and Allah is the protector of those who have faith. کہ ان لوگوں میں سے سب سے قریب ابراہیم کے تو وہی لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہ نبی جو ہے اس نبی پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو ریئل ٹیسٹ جو ہے ہمارا وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے عمل سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، جیسے انہوں نے جستجو کی، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے ہجرت دی اور کتنے مشکلات اٹھائیں، اور ان مشکل کے اندر جو تھے انہوں نے اسلام کو جو ہے اللہ کو پکڑ کے رکھا۔ ہمارا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جہاں ہم پہ تھوڑی سی مشکل آئی تو ہم سب سے پہلی چیز جو ترک کرتے ہیں نا وہ اسلام کو ترک کرتے ہیں، وی جسٹ ڈمپ اینڈ رن۔ اینڈ یہ چیز پہلا ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو سب سے پہلے اسلام کا وہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے جب ہمارے پاس کوئی مالی پرابلم آتی ہے نا، مالی مشکلات آتی ہیں، اگر مالی مشکلات، تو ہم کس چیز کو بیچتے ہیں؟ اس چیز کو بیچتے ہیں کہ جس کی سب سے اہمیت ہماری زندگی میں سب سے کم ہو، جو بہت ہی کم اہمیت کی، اس کو ہم بیچتے ہیں۔ تو یہی چیز لگتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے ہمارا ایمان کیا سب سے کم امپورٹنس ہے، اس کو ہم ایمان کو کوئی ترجیح نہیں دیتے، کہ جہاں مشکل آئی سب سے پہلے یہ ایمان کو ترک کر دیا۔ A party of the people of book wish to lead you astray, and they make none to go astray except themselves, but they do not perceive۔ کہ جب بھی اس حق کو پھیلانا ہوتا ہے، اور یعنی کہ جب بھی آپ اسلام کی یا قرآن کی یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کو جب آپ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دیکھیے لوگوں کو ایمان اس پہ آئی یا نہ آئی، لوگ اس پہ کنونس ہوں، ان کو یقین آئی یا نہ آئی، آپ خود ڈیفینیٹلی کنونس ہو جائیں گے۔ آدھا جو قرآن کو پڑھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی جو اس کے اندر کنوکشن ہے نا وہ بڑھ جائے۔ تو اسی لیے ایک حدیث آتی ہے کہ اگر تمہیں ایک بھی آیت آتی ہے تو اس کو پھیلاؤ، جب آپ خود پھیلائیں گے تو آپ کا یقین اور کمٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر بڑھ جائے گا۔ اسی کو ہم ڈیولز ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں کہ جب لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں تو اور لوگ گمراہ ہو نہ ہو، انسان خود جو ہے وہ ضرور گمراہ ہو جاتا ہے۔ O people of the book, why do you reject in signs of Allah while you are a witness؟ تو کوئی قرآن کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو ریجیکٹ کریں۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ O people of the book, why do you mix truth with falsehood and hide the truth while you know؟ تو یہ ملانا جو سچ اور جھوٹ کو ہے نا، یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے۔ اس سے لوگوں میں بھی بہت زیادہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اپنے میں بھی بہت الجھنیں ہوتی ہیں۔ اور آج کا جو آپ ماڈرن میڈیا دیکھتے ہیں نا، وہ پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ کیسے جھوٹ کو اور سچ کو آپس میں ملا کے پیش کرتے ہیں۔ اب تو یہ ڈیپ فیکس اتنے زیادہ آ گئے، انسان کو کسی چیز پہ، ہر چیز پہ شک ہو گیا، کوئی چیز لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہی نہیں، ہے بالکل غیر یقینی کی حالت ہے۔ اور یہی چیز قرآن یہاں پہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو جھوٹ اور سچ ہے اس کو آپس میں مت ملاؤ، یہ جو ہے یہ اس سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے آپ کا یہ ایک غیر کا یقینی پیدا ہوتی ہے۔ اور لوگ اس میں قرآن میں بھی اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ آدھی چیزیں اس کی سچی بتاتے ہیں، آدھی چیزیں جو ہے اس میں غلط بتاتے ہیں، تو لوگوں کا جو ہے کہ اس کتاب کی وہ کتنی مقدس ہے، ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہو گیا۔